الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أول كلامنا. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أوسط كلامنا. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في آخر كلامنا. قابل قدر سامعین کرام، شعبان المعظم کی 10 تاریخ 1444 ہجری ہے اور شمسی کیلنڈر کے حساب سے 3 مارچ 2023 ہے. اب جو منگل کا دن آ رہا ہے وہ دن گزرنے کے بعد جو شب آ رہی ہے رات، وہ شب برات ہے. شب برات کے تعلق سے امت کے اندر 2 طبقے ہیں. ایک طبقہ مانا تو اتنا غلو کیا کہ اسے عید کا درجہ دے دیا. حالانکہ مسلمانوں کی جو عید ہوتی ہے وہ دن میں ہوتی ہے، رات میں نہیں ہوتی. رمضان کی عید اور بقر عید رات میں نہیں ہوتی، دن میں ہوتی ہے. اور یہ حدیث پاک کے صریح خلاف ہے. اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے لیے 2 عیدیں ہیں. جیسے کوئی نماز کی رکعتوں میں اضافہ کرتا ہے تو ایک جرم ہے، فجر کی 2 کے بجائے 3 پڑھتا ہے، 4 پڑھتا ہے، ایک جرم ہے اور ایک غلطی ہے. اسی طریقے سے کسی بھی معاملے کے اندر زیادتی کرنا ایک جرم ہے، ایک خطا ہے. 30 روزے دیے، اس نے کہا کہ میں 35 روزے رکھوں گا، یہ شریعت کے خلاف ہے، قرآن و حدیث کے خلاف ہے. 2 عیدیں دی، یہ کہے گا کہ شب معراج کو بھی عید مناؤں گا، شب برات کو بھی عید مناؤں گا. یہ ظلم و زیادتی ہے، کیونکہ بہت بڑا طبقہ VIP طبقہ آخر میں آتا ہے اور شب برات سے متعلق ضروری احکامات اور مسائل ہیں. یہ اگرچہ کہ اہم عنوان ہے، اس کو آخر میں ہم رکھیں گے. اور عنوان کا دوسرا حصہ اللہ تبارک تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ ہم اپنے بندوں کو اور اس کے ماننے والوں کی حفاظت کریں گے. اِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا نَصْرٌ مِّنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ. تم ہی سر بلند رہو گے، تم ہی کامیاب رہو گے. اور اللہ تبارک تعالیٰ جھوٹ بھی تو نہیں بولتا.
استغفر اللہ اگر کوئی دل میں یہ ارادہ کرتا ہے، سوچتا ہے کہ کہاں ہے مسلمانوں کو کامیابی، ہر جگہ پٹ رہا ہے، ظلم کی چکی میں پس رہا ہے، تباہ ہو رہا ہے، برباد ہو رہا ہے، کہاں مسلمان کسی ملک میں قدم رکھتا تو اس علاقے کے جو سردار ہیں، بادشاہ ہیں اور نواب ہیں، ان کے قدموں میں تفکر رکھ دیتے تھے، ان کو دیکھ کر ڈر خوف طاری ہوتا تھا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے مسلمانوں کے اوپر ایک قسم کا روب، اندر ایک روب رکھا ہے جسے خیر دیکھ کر گھبراتا تھا۔ اب صورتحال یہ ہے کہ ان کو گلی کوچوں کے اندر کاروبار بھی نہیں کر سکتے، مکان دکان کرائے پر نہیں مل سکتا، اور جب چاہے ان کو اٹھا کر جیل میں ڈال دو، ان پر مقدمہ چلاؤ اور ان کو جلا کر مار دو اور استنجا اور گندی چیزیں پینے پر مجبور کرو۔ کہاں اللہ تعالیٰ نے خیر امت کا لقب دیا اس امت کو، اور کہاں اللہ کے وعدے ہیں، اللہ کے وعدے ہیں۔ یہ صرف کسی امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کو جنہوں نے مانا، کیا اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو نجات نہیں دی، کشتی میں نہیں بٹھایا؟ حضرت لوط علیہ السلام کو جن لوگ چاہے وہ 8 ہو یا 8 لاکھ ہو وہ دوسری بات ہے، لیکن جنہوں نے مانا، کیا اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو عذاب سے نہیں بچایا؟ اللہ تعالیٰ نے حضرت لوط علیہ السلام کو کہا، اس بستی میں ہم عذاب کو نازل کرنے والے ہیں، آپ نکل جائیے اپنے ماننے والوں کو لے کر۔ نکل گئے، اور بیوی ان کمینوں کے ساتھ تھی، نافرمانوں کے ساتھ تھی، گنہگاروں کے ساتھ تھی۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ تم مڑ کر نہیں دیکھنا، یہاں سے نکل کر چلے جانا۔ بیوی مڑ کر دیکھی، اللہ تبارک تعالیٰ نے پتھر کا مجسمہ بنا دیا۔ آدم علیہ السلام کی قوم ہو، حضرت شیش، 1.25 لاکھ پیغمبروں کے اندر آپ نہیں بتا سکتے کہ اللہ کی مدد نہیں آئی، اللہ کی نصرت نہیں آئی۔ کلام پاک میں اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت مریم علیہ السلام کے نام پر ایک سورت ہی کو نازل کر دیا، اور اللہ تعالیٰ نے ان پر جو مدد کی اور ان پر جو نصرت کی اس کا تذکرہ اللہ نے کیا۔ کلما دخل زکریا المحراب علیہا زکریا المحراب وجد عندہا رزقا، ان کے خزانے والے اور خاندان قبیلے والے جب ان کے اندر جاتے مریم علیہ السلام کے کمرے کے اندر، عبادت گاہ کے اندر، تو وہاں دیکھتے غیر موسم کا پھل ہے۔ انا لکی ھذا، کہاں سے آ گئے؟ انگور کا سیزن نہیں ہے، موسمبی کا موسم نہیں ہے، سنترے کا آم کا سیزن نہیں، یہ کہاں سے آ گئے؟ انا لکی ھذا قالت هو من عند اللہ، وہ کہتی کہ اللہ کی طرف سے آیا ہے۔ اللہ نے قوم سے پیغمبر کو قوم کے حوالے کر کر خاموش بیٹھ گئے۔ امتحانات آتے گئے، آزمائشیں آتی گئی، اور جب وہ پیریڈ ہو گیا، اللہ تبارک تعالیٰ نے کیا من و سلوہ کو نازل نہیں کیا بنو اسرائیل پر؟ اور بنو اسرائیل کتنی سنگ دل اور سخت دل قوم تھی، ہٹ دھرم قوم تھی۔ پچھلے جمعے یا اس سے پہلے میں نے بتایا تھا، کتنی تربیت کر کر ایمان کے پختہ درجے پر لا کر ان کو جنتی توصیف اور جنتی سند جب دی گئی، وہ کہنے لگے یہ لوگ جو بچڑے کو معبود بنائے ہوئے ہیں، اجعل لنا آلہہ، اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ، ہمارے لیے بت بنا دو موسیٰ۔ توحید بتایا گیا، رسالت کو بتایا گیا، کلمے کو بتایا گیا، آسمان سے جنتی میووں کو نازل کیا گیا، اور خباثت یہ بھی کہہ رہے تھے کہ جیسا وہ لوگ بچڑے کو پوج رہے ہیں، ہمارے لیے ایک معبود بنا دو۔ لیکن اللہ تبارک تعالیٰ کی مدد حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھی نہیں تھی، جو سمندر میں راستہ ملا تھا اور موسیٰ علیہ السلام نجات پا کر اس طرف چلے گئے تھے، تو کیا اسی سمندر میں اللہ تعالیٰ نے فرعون کو غرق نہیں کیا اور فرعون کے ساتھیوں کو، ہم نوا لوگوں کو تباہ برباد نہیں کیا؟ کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرعون کی نشانی کو آنے والے لوگوں کے لیے باقی نہیں رکھا؟ تب اللہ نے مدد نہیں کی، اس وقت اللہ تعالیٰ کی نصرت مسلمانوں کے ساتھ شامل حال نہیں تھی۔
حضرت سلیمان علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں جب توحید کا پرچار کرنا تھا، دعوت و تبلیغ کا فریضہ انجام دینا تھا، تو اس وقت ضرورت پڑی بلقیس جو ملکہ تھی اس کا تخت لانے کی۔ تو ایک جن نے یہ کہا آپ کی مجلس ختم ہونے سے پہلے میں وہ تخت اٹھا کر لاؤں گا۔ تو دوسرے، اس کا نام آصف بھی بتاتے ہیں، تو اس نے یوں کہا کہ ایک آنکھ پلکنے کے دیر میں آنکھ بند کر کر کھلنے میں دیر ہوگی، لیکن بلقیس کا جو تخت ہے اس کو میں آپ کے قدموں میں لا کر رکھ دوں گا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نصرت فرماتا رہا، اللہ کی مدد ان لوگوں کے ساتھ شامل حال تھی۔ اللہ تبارک تعالیٰ اپنے اولیاء کو ایسے ہی نہیں چھوڑ دیتے، اللہ تبارک تعالیٰ اپنے ماننے والوں سے ہاتھ نہیں اٹھا لیتے۔ جنگ بدر کے اندر کیسا موقع آیا، ایسی جنگیں ہوئی ہیں، جنگ یرموک وغیرہ، کہ کہاں یہ 30,000 اور کہاں وہ 3 لاکھ رومی، اس زمانے کے رشین سپاہی، اس زمانے کے سپر پاور اور سپر طاقت ٹیکنالوجی رکھنے والے، اور یہاں 30,000 وہاں 3 لاکھ، کیا مقابلہ، جیت کس کی ہوئی، کس نے یہ دیکھا؟ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب میں یہ تعداد کو دیکھ کر گھبرایا اور ہاتھ اٹھا کر میں نے دعا کی، میرے آنکھوں نے دیکھا انفجرت السماء، آسمان میں سوراخ پڑ گیا، اور وہاں سے ان کی مدد کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ فرشتوں کو نازل کرتے رہے۔ تب اللہ تبارک، یہ جنگ احد ہے کہ جہاں پہاڑی کے دامن میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ صحابہ کو پہرا دینے کے لیے کھڑا کیا تھا اور فرمایا تھا کہ جب تک کوئی فیصلہ نہیں ہوتا آپ یہاں سے نہیں ہٹنا۔ جنگ جیت گئے، کفار میدان چھوڑ کر بھاگنے لگے، وہ صحابہ کرام جو پہرا دے رہے تھے احد کے پہاڑ کے پاس، وہ 2 قبیلوں میں اور 2 فرقوں میں، 2 جماعتوں میں بڑھ گئے۔ ایک کہنے لگے ہم کو اتر جانا چاہیے اور صحابہ کرام کے ساتھ مل جانا چاہیے، اس لیے کہ مقصد پورا ہو گیا، جنگ ختم ہو گئی۔ دوسرے کہنے لگے نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جب تک دوسرا فرمان نہیں آتا ہم لوگ ٹکے رہیں گے۔ یاد رکھیے گا، اس آسمان کے نیچے، اس زمین کے اوپر 1.25 لاکھ پیغمبروں کے بعد سب سے اونچا مقام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کا ہے۔ بعض صحابہ، کام کھول کر سنیے گا، وہ نشے کی عادت تھی، ان کو مارا جاتا، ان کو اس کی سزا حد قائم کی جاتی۔ ایک خاتون نے آ کر کہا طہرنی یا رسول اللہ، مجھے پاک کیجیے، شرعی جو حد تھی، میں شارٹ میں جا رہا ہوں، شرعی جو حد تھی زنا کی وہ قائم کی گئی۔ وہ صحابہ کرام جن پر شرعی حد شراب کی وجہ سے اور زنا کی وجہ سے قائم کی گئی، کان کھول کر سنیے کہ 7 زمین 7 آسمان غوث پاک سے بھر جائے، پیران پیر سے بھر جائے، خواجہ اجمیری سے بھر جائیں، اقطاب سے بھر جائیں، ابدال سے بھر جائیں، اولیاء سے بھر جائیں، شہداء سے بھر جائیں۔ صدیق اکبر کی بات نہیں کر رہا ہوں میں، عمر الخطاب کی بات نہیں کر رہا ہوں، عثمان ذو النورین کی بات نہیں کر رہا ہوں، علی مرتضیٰ کی بات نہیں کر رہا ہوں، بدری صحابہ اور احد کے صحابہ اور غزوات کے اندر شرکت کرنے والے صحابہ، ان کی بات نہیں کر رہا ہو۔ وہ صحابہ جن پر حد لگی، جن کے اوپر سنسار کیا گیا اور جن کو کوڑے مارے گئے، ان کا ایک سجدہ ساری دنیا اولیاء ولایت سے بھر جائے، وہ سجدہ بھاری ہے، ان کا تقوی پیچھے رہ جائے گا۔ قرآن نے ان کو اتھارٹی دی، اولئک ھم المفلحون، اولئک ھم المہتدون، اولئک ھم الفائزون، یہ کامیاب ہیں اور یہ ہدایت یافتہ ہیں۔ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے تمام صحابہ مہتاب اور آفتاب ہیں ہدایت کے آسمان کے، کسی ایک صحابی کے طریقے پر چلو گے دنیا میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے اور آخرت میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے۔ یاد رکھیے گا
کچھ لوگ کہتے ہوں گے کافر شراب پیتا ہے، زنا کرتا ہے، چوری کرتا ہے، ڈاکہ ڈالتا ہے، بدکاری کرتا ہے، بے پردہ رہتا ہے اور بدعمالیاں کرتا رہتا ہے، کیوں عذاب نہیں آتا؟ وہ اسکول میں ایمان کی اور اسلام کی ملٹری میں وہ فوجی نہیں ہے، ان کو داڑھی رکھے نہ رکھے برابر ہے، خالدین فیہا جہنم کے اندر ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ مسلمان نے انٹری لی ہے قلعے اسلام کے اندر داخلے کی اور اسلام اور ایمان کی اسکول کی اور ملٹری ٹریننگ کی، یہ ایک ذرہ برابر یہ نافرمانی کرے گا، یہ شریعت سے ہٹے گا، یہ قرآن سے ہٹے گا، یہ حدیث سے ہٹے گا، اس کو کہا جائے گا کہ کیوں تو خطا کر بیٹھا، کیوں تو گناہ کر بیٹھا۔ صحابہ کرام کی مثال لانا میں نے بتایا نا، میں نے وہ بتایا کہ جن پر حد قائم کی گئی اور جن کے اوپر سنسار کیا گیا ان کا مقام و مرتبہ، تو عام صحابہ کرام کا مقام و مرتبہ کیا ہوگا؟ خداوند قدوس کی عزت و جلالت کی قسم، اللہ تبارک تعالیٰ سمندروں کے پانی کو پیٹرول بنا دے، ڈیزل بنا دے، گیس بنا دے جلنے والی، اور اس کو بھڑکا دیا جائے، آگ لگا دی جائے، اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی صحابی کو کہے کہ تم اپنے گود کے بچے کو اس آگ میں ڈال دو، کان تک پہنچنے میں تاخیر ہو سکتی ہے یہ پرواز، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تعمیل کے لیے وہ اپنے بچوں کو اس آگ کے حوالے کرنے تیار ہوں گے، اپنے آپ کو اس آگ کی دریا میں داخل کرنے تیار ہو جائیں گے، یہ مقام ہے۔ لیکن احد کے اندر آپ جانتے ہیں کہ پہلے تو مسلمان جیتے تھے، اس کے بعد ایک وقت آیا کہ مسلمانوں کو شکست ہو گئی، ایک ذرا سی بھول ہوئی، جان بوجھ کر نہیں، وہ غیر اللہ کی پوجا کرے، وہ شرک کرے، وہ کفر کرے، وہ شراب میں نہا لے، وہ اپنی ماں کے ساتھ، اپنی بیٹی بہوؤں کے ساتھ، اپنی بہنوں کے ساتھ بلاکار کرے، ان کے لیے کیا حلال ہے، ان کے لیے کیا حرام ہے؟ بلکہ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدنیا سجن للمومن وجنت للکافر، دنیا مومن اور مسلمان کے لیے قید خانہ ہے، یہ حلال، یہ حرام، یہ مکروہ تنزیہی، یہ مکروہ تحریمی، لیکن کافر کے لیے کوئی پابندیاں نہیں ہیں۔ لیکن اللہ تبارک تعالیٰ کہتے ہیں وما كنا مهلك القرى الا واهلها ظالمون، ہم عذاب نہیں دیتے جب تک کہ خود بندہ عذاب کو کھینچ کر اپنے پر مسلط نہیں کر لیتا۔ نمرود کا انجام، ابرہا کا انجام، فرعون کا انجام، شداد کا انجام، یہ تو دنیا والوں کو بتانے کے لیے کیا، حقیقت میں آخرت کا جو عذاب ہے اور جہنم کا جو عذاب ہے وہ حقیقی عذاب ان کو دیا جائے گا۔ آج ابو طالب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کس درجے خدمت کیا کرتے تھے اور کس درجے چاہا کرتے تھے اور کس درجے فدا ہوتے تھے، محبت کیا کرتے تھے۔ ذرا سی بات کان میں پڑ جاتی کہ آپ کے بھتیجے کے پیچھے کچھ لوگ پڑے ہیں، تلوار نیام سے نکل جاتی۔ انتقال کے وقت اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پیر پڑنا باقی تھا، اتنی عاجزی کی، اتنی انکساری کی۔ چچا جان، هل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ احسان ہوتا ہے۔ ایک مرتبہ کان میں آہستہ سے کلمہ پڑھ دیجئے۔ ملعون و مردود ابو جہل سامنے کھڑا ہوا تھا، اسی وقت کو اسے آنا تھا، اس نے کہا اے ابو طالب، اگر آپ کلمہ پڑھ کر مر جائیں گے، عرب کی غیرت، عرب کی حمیت، عرب کے اندر مردانگی کا جو جوش و جذبہ تھا، کائنات کی کسی انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے وہ ودیت نہیں کیا تھا، وہ ان کے اندر موجود نہیں تھا۔ معلوم تھا خواجہ ابو طالب کو کہ میرا بیٹا برحق ہے، رسالت برحق ہے، توحید برحق ہے، قرآن برحق ہے، جنت اور دوزخ برحق ہے، لیکن غیرت جو جاہلیت کی غیرت تھی، ابو جہل نے اس کو بم کیا، سایا، بغیر کلمے کے دنیا سے رخصت ہو گئے۔ میدان محشر کے اندر سب سے کم درجے کا عذاب اللہ خواجہ ابو طالب کو دے گا، جہنم کے آگ کی جوتیاں ان کے پیروں کے اندر پہنائی جائیں گی،
جس کی وجہ سے بھیجا کھولنے لگے گا۔ اگر کوئی نیک کام بھی کرتا ہے کافر مشرک، آپ تو دیکھے ہوں گے، ہم نے دلی اسٹیشن کے اندر بھی دیکھا کہ وہاں جب 2-2:30 بجے دن کے پنجاب کے لیے گاڑیاں امرتسر وغیرہ کے لیے نکلتی ہیں تو یہ کھانا کھلاتے ہیں۔ ہندوستان کے اندر ان کے گردواروں کے اندر جو لنگر چلتے ہیں، ہزاروں کلو چاول ختم ہو جاتا ہے، نہ مذہب کو دیکھتے ہیں نہ دھرم کو دیکھتے ہیں۔ جیل کے اندر کئی لوگ ایسے تھے جو مسلمان بھی تھے، لیکن ان سے ہم نے پوچھا آپ ہوٹل جا کر کھاتے تھے، کیا کرتے تھے؟ کہا کہ کسی نہ کسی علاقے میں گردوارا رہتا ہے، ہم جا کر وہ دسترخوان کے اندر کھانا کھا لیتے ہیں۔ ہندوستان کے اکثر ریلوے اسٹیشنوں کے اندر اور اکثر بس اسٹاپوں کے اندر جو پانی کی سبیل لگائے ہوئے ہیں، کولر لگائے ہوئے ہیں، یہ سکھ لوگ اور دوسرے جین فرقے کے لوگ ہیں۔ یہ نیکیاں کرتے ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ اس کا ثواب ان کو جنت کے بدلے میں نہیں دیتا، دنیا میں دے دیتا ہے۔ ان کی بیماریاں دور ہو جاتی ہیں، ان کی مصیبتیں دور ہو جاتی ہیں، ان کے گھر میں کوئی بیمار ہو صحت یاب ہو جاتا ہے۔ نیکیاں وہ بھی کرتے ہیں، اگر گناہ کرے پکڑ اللہ تبارک تعالیٰ نہیں کرتے۔ ان کی جو پکڑ ہوئی ہے، یہ سردار بن کر اسلام سے ٹکر لے رہے تھے، فرعون خدا بن کر اللہ کی خدائی سے ٹکر لے رہا تھا، نمرود اپنی رب کا دعویٰ کر کر اللہ کی ربوبیت کو چیلنج دے رہا تھا، وہ دکھانے کے لیے اللہ نے کر دیا، ورنہ ان کے لیے بہت آسان ہے، کھاؤ پیو موج کرو، کلوا وتمتعوا قلیلا انکم مجرمون، کھاؤ پیو موج کرو، تم مجرم ہو، تمہیں جنت کی ہوا بھی ہم بدلے نہیں دیں گے۔ لہذا حضرات صحابہ کرام جو جان دینے والے تھے، کیا وہ نافرمانی کر سکتے ہیں؟ کیا نبی کے خلاف چل سکتے ہیں؟ کیا حدیث کے خلاف چل سکتے ہیں؟ حضرت آدم علیہ السلام نے جنت کے اندر جو درخت کے قریب گئے، کیا اس نیت سے گئے اللہ کی نافرمانی کی جائے؟ کیا اس نیت سے گئے شیطان کی بات مانی جائے؟ شیطان نے خدا کا نام استعمال کر کر، میں نے پہلے بھی بتایا تھا، اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے پوچھا، اے آدم میرے عرش کے قریب آپ کا تخت تھا، میرے عرش کے قریب جنت کے کنارے آپ کی منزل تھی، آپ کا محل تھا، جنت کے اندر رہتے ہوئے عرش کی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں آپ کو آیا کرتی تھی، سب کچھ آپ کا تھا، ایک پھل نہ کھاتے تو کیا مصیبت آ جاتی، کیا پہاڑ ٹوٹ جاتا۔ آدم علیہ السلام نے کہا اللہ ہر چیز مجھے منظور تھی، آپ کے نام کی قسم کھا کر وہ کہہ رہا تھا اللہ کی قسم یہ پھل کھاؤ گے ہمیشہ خدا کی خوشنودی ملے گی۔ جو آدمی اللہ کا جتنا مقرب ہوتا ہے اتنی چھوٹی بھول پر اللہ تبارک تعالیٰ پکڑ کرتے ہیں۔ نماز کو چھوڑنے کے مقابلے میں، بے پردگی کے مقابلے میں، سود کھانے کے مقابلے میں، داڑھی مڈانے کے مقابلے میں، حرام کاری اور زنا کے مقابلے میں وہ کیا عمل تھا حضرت آدم علیہ السلام کا؟ کوئی بات ہی نہیں تھی۔ اگر آدم علیہ السلام اللہ کو کہتے اے اللہ شیطان نے آپ کے نام کا استعمال کیا اور کہا کہ یہ پھل کھانے پر جنت میں ہم ہمیشہ رہیں گے، آپ کی خوشنودی اور آپ کی رضامندی ہمیشہ ہمارے ساتھ وابستہ رہے گی، تو اس میں کون سی بڑی بات تھی، کون سی بڑی خطا تھی؟ لیکن یہ اللہ کے بڑے مقرب بندے تھے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا اس دنیا میں سب سے زیادہ رونے والے حضرت داؤد علیہ السلام تھے۔ پوری دنیا جو روئی ہے اتنا داؤد علیہ السلام نے رویا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام اور پوری دنیا مل کر جتنا روئی ہے حضرت نوح علیہ السلام نے اتنا رویا ہے۔ نوح علیہ السلام، داؤد علیہ السلام اور پوری دنیا اور اللہ کی پوری مخلوق مل کر جو روئی ہے، حضرت آدم علیہ السلام تنہا اتنا روئے ہے۔ کیا ہوا تھا؟ یہی تو ہوا تھا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ۔ درخت کے قریب کون سا بڑا جرم ہے، کون سی بڑی خطا ہے، کون سی بڑی غلطی ہے، چھوٹی سی، وہ بھی اللہ کی رضامندی حاصل کرنے کے لیے پوری دنیا حضرت داؤد علیہ السلام، داؤد علیہ السلام پوری دنیا، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت داؤد پوری دنیا، حضرت آدم علیہ السلام۔ 200 سال تک روتے روتے ان کے رخسار پر نالی کی طرح کٹ گیا تھا، راستہ بن گیا تھا، اور صبح شام ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اے اللہ ہم نے بہت ظلم کیا،
جنت سے نکالے گئے، لباس کو چھین لیا گیا، میاں بیوی کے اندر جدائی ڈال دی گئی، اور توبہ بھی قبول، جہاں اب اللہ کا کعبہ ہے وہیں آ کر ان کو توبہ کرنی پڑے گی۔ اتنا سخت معاملہ تھا۔ حضرات صحابہ کرام آپ میں بھی نہیں سوچ سکتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی، آپ کو تکلیف پہنچنا، ذرا سی بھول ہوئی، جسے آدم علیہ السلام سے اجتہادی بھول ہوئی، اللہ تبارک تعالیٰ نے 70 صحابہ کو شہید کرا دیا۔ کون سی اسکول میں داخل لیے ہو؟ منمانی، فجر میں مچھر کاٹے، جوروں سے لڑائی ہوئی، آنکھوں پڑ لیے، دکان چل گیا، دکان جو ہے خاکستر ہو گیا، بیٹی بھاگ گئی بھیڑ چمار کے ساتھ، کافر و مشرک کے ساتھ آ کر فجر میں مذاق بنا رکھا ہے۔ آدم علیہ السلام کا مسئلہ کیا تھا؟ 70 صحابہ، ایک صحابی اللہ تبارک تعالیٰ کے تمام فرشتوں پر بھاری ہے۔ اللہ کے کعبہ جہاں یہاں ہے ویسے ہی بیت المعمور ساتھ میں آسمان پر ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ فرشتوں کی ایک ٹولی کو جب طواف کے لیے بھیجتے ہیں تو 70,000 سال کے بعد پھر ان کا نمبر آتا ہے، اور بعض کہتے ہیں کہ نمبر ہی نہیں آتا، اتنے پورے فرشتوں پر ایک صحابی کا ایک سجدہ بھاری ہے۔ ارے صحابی کی بات کرتے ہیں آپ، پیغمبروں کی بات کرتے ہیں۔ حضرت جبریل علیہ السلام کو اللہ نے پیدا کیا تو کہا تشکر کے طور پر، شکرانے کے طور پر آپ سجدہ کرو۔ حضرت جبریل علیہ السلام 70,000 سال کا سجدہ کیا، اور ان کے دل میں یہ بات آئی اتنا بڑا سجدہ کون مخلوق کرے گی، اور اللہ تعالیٰ کا اتنا قرب اور اتنی نزدیکی اور کون حاصل کر سکتا ہے۔ سجدے سے سر اٹھائے، اللہ تعالیٰ نے پوچھا اے جبرائیل کیسے لگا؟ اے اللہ جنت کے مزے آ رہے تھے، آپ کے دیدار کی لذت حاصل ہو رہی تھی، آپ سے ہم کلامی کی حلاوت اور مٹھاس مل رہی تھی۔ کہا کیا خیال؟ مجھے تو لگتا ہے کہ آپ کی مخلوق میں کوئی اتنا لمبا سجدہ کرے گا۔ اللہ نے فرمایا جبرائیل میری عزت و جلالت کی قسم، دنیا آباد ہوگی، آدم کے بچے آئیں گے، آدم کی نسلیں آئیں گی، 1.25 لاکھ پیغمبروں کو ان کی ہدایت کے لیے انہیں راہ راست پر لانے کے لیے بھیجوں گا۔ آخر میں میرے محبوب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے، اور ان کے صحابہ ہوں گے۔ بات صحابہ کی نہیں، بات تابعین کی نہیں، بات تبع تابعین کی نہیں، بات اولیاء کی نہیں، اقطاب کی نہیں، ابدال کی نہیں، اور شہداء کی نہیں، مومنوں مسلمانوں کے لیے کی نہیں۔ اس امت محمدیہ میں ایک گنہگار، وہ شراب سے بھی گنہگار ہو سکتا ہے، وہ زنا سے بھی گنہگار ہو سکتا ہے، وہ ماں باپ کی نافرمانی سے بھی گنہگار ہو سکتا ہے، وہ چوری اور ڈکیتی کے لائن سے بھی گنہگار ہو سکتا ہے۔ صحابہ نہیں، اولیاء نہیں، ایک گنہگار 3 سبحان ربی الاعلیٰ کا سجدہ کرے گا، جبرائیل میری عزت کی قسم تیرے 70,000 سال کے سجدے کے مقابلے میں اس کا سجدہ زیادہ بھاری ہوگا۔ کیا مقام دیا ہے اللہ تبارک تعالیٰ نے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ یہ بارش میں نہیں آ گئی، یہ زمین سے جب سائٹ خالی رہتی ہے، خودرو پودے، ایک تو وہ درخت ہوتے ہیں جن کو اگایا جاتا ہے، اور ایک خودرو پودے ہوتے ہیں، جنگلی گھاس اگ جاتی ہے اور جنگلی جھاڑ۔ یہ امت ایسی نہیں آئی، ایک ایک فرد، ایک ایک صاحبزادی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور ایک ایک ہماری مائیں محترمہ ازواج مطہرات اللہ تعالیٰ کے سلیکشن سے آئے۔ مکے میں یوں ہی نہیں پیدا ہو گئے، اللہ تبارک تعالیٰ پوری کائنات کو سامنے رکھ کر کہا لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد ووالد وما ولد۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ پاکیزہ شہر ہے، آئے تو وہاں آئے، ہجرت کی تو مدینہ طیبہ ہجرت کی۔ غیر مسلم مورخ اور ہسٹری لکھنے والے کہتے ہیں کہ دنیا میں جتنے پاکیزہ نام طابہ، طیبہ، طوبہ، طیبہ، منورہ، جتنے سینکڑوں نام مدینہ طیبہ کے ہیں وہ کسی اور دنیا کے شہر کے ملک کے نہیں ہیں۔ آپ کی تشریف آوری سے پہلے اس کا نام یثرب تھا۔ یثرب کے معنی تباہی کے، بربادی کے، قافلے تجارت کے آتے جاتے
مدینے کو کاٹ کر باہر سے چلے جاتے، کہیں وہاں بخار نہ آ جائے، بیماری نہ آ جائے، تباہی نہ آ جائے، بربادی نہ آ جائے۔ کیا کیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ کون سی کھیتی باڑی کی، کون سا باغ لگایا تھا؟ اب کائنات میں سب سے مقدس پیارے نام مدینہ طیبہ کے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی خاک میں اللہ تبارک تعالیٰ نے شفا رکھ دی ہے۔ سونگنے والا سونگ کر پہچان سکتا ہے کہ ریاض الجنہ اور میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مطہرہ سے جو ہوا مس ہو کر نکلتی ہے، فیش ہو کر نکلتی ہے، جنت کی خوشبو محسوس ہوتی ہے۔ اللہ کی عزت و جلالت کی قسم، آج نماز تجھے سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، آج روزہ تجھے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن کافروں کے زمرے میں، کافروں کی جماعت کے اندر کچھ لوگ کھڑے ہوئے ہوں گے۔ یہ لوگ کہیں گے تمہاری بات سن کر ہم نمازی بنے، تمہاری بات سن کر ہم روزہ رکھا کرتے تھے، تمہاری بات سن کر ہم نے بچے کو حافظ قرآن بنایا اور مدرسے کے اندر داخل کیا، اور تم کافروں کی سب کے اندر کھڑے ہوئے ہو۔ اللہ تبارک تعالیٰ جو ایمان دینا چاہتا ہے ناقدری پر اللہ ایمان چھین لیتا ہے، اللہ ان سے قرآن سینے سے نکال لیتا ہے۔ شعبہ حفظ کے جو مدارس ہندوستان کے اندر ہیں اور جو مدارس ایشیا کے اندر ہیں، مکے میں ہیں، مدینے میں ہیں، آپ کبھی خالی وقت کے اندر حرم مکی میں دیکھیے کلاسز چلتے ہوں گے، مدینہ طیبہ میں دیکھیے شعبہ حفظ کے درجات چل رہے ہوں گے۔ کوئی 5 پارے میں نکل جاتا ہے، کوئی 10 پارے میں نکل جاتا ہے۔ 100 کی جماعت کو بنا کر شعبہ حفظ میں داخل کیا جاتا ہے تو 10 بچے پاس ہوتے ہیں، 90 بچے درمیان کے اندر رک جاتے ہیں۔ اللہ جس کو قرآن دینا چاہتا ہے دیتا ہے۔ ہم نے ایک مدرسے کے اندر دیکھا ایک صفحہ باقی تھا، کلام پاک کی 6666 آیتوں کے اندر 60 آیتیں، 6660 آیتیں حفظ کر چکا تھا۔ ماں کا انتقال ہو گیا، باپ کا انتقال ہو گیا، کہا حضرت جی میں ماں کے جنازے میں شریک ہو کر آتا ہوں، اور جب وہ گیا حالات بدل گئے، کہنے لگے کھیت کو کون سنبھالے گا، دکان کو کون سنبھالے گا، تیری بہنیں جوان ہیں ان کی شادی بیاہ کا انتظام کون کرے گا۔ اللہ کو دینا نہیں تھا، 6 آیتیں باقی تھی، اللہ نے سینے سے قرآن کو نکال لیا۔ کتنے اس سرزمین کے اندر مرتد ہیں، اس سرزمین کے اندر ایمان سے پھرے ہوئے لوگ ہیں۔ ایمان کی قدر و قیمت یہ اللہ تبارک تعالیٰ جس کو چاہتا ہے دیتا ہے۔ میں اپنے گھر میں ہر کس و ناقص، ہر گلی میں پھرنے والے کتے کو نہیں رکھ لیتا، میں بلا نہیں لیتا۔ یہ جو نہیں آ رہے ہیں یہ گھمنڈ، یہ تکبر اور یہ فقر کی وجہ سے رہی، فرعون ہونے کی وجہ سے رہی، شداد ہونے کی وجہ سے رہی، حامان ہونے کی وجہ سے رہی۔ قیامت کی نشانیاں آنکھوں سے دکھ رہی ہیں، اب بھی مسلمان کا لڑنا جھگڑنا کم نہیں ہوا، جماعتوں کا لڑنا جھگڑنا کم نہیں ہوا۔ ایک تبلیغی اجتماع جگہ منعقد کیا جاتا ہے، وہ بالمقابل جو دوسری جماعت ہے وہ عدالتوں کے اندر جاتی ہے، وہ تھانوں کے اندر جاتی ہے۔ کل ان کا چلہ ایک تھا، ان کی 4 بہنیں ایک تھے، ان کی فضائل اعمال ایک تھی، ان کے منتخب احادیث ایک تھا، ان کے امیر کے قوانین ایک تھے، ان کے متکلم کے قوانین ایک تھے، ان کے گشت کے قوانین ایک تھے۔ آج اس سانپ اور مفلس کی لڑائی اللہ کے قرآن نے صاف کہا وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ۔ اللہ کے عذاب کو آسمانوں پر آتے ہوئے دیکھ لیا ہے۔ ابھی تریپورا کے اندر، منی پور وغیرہ کے علاقوں میں کون تصور کر سکتا تھا کہ وہاں مخالف اسلام جماعت آئے گی، وہاں سینٹرل میں بیٹھی ہوئی تحریک اور وہ سیاسی جماعت وہ جیت کر آ جائے گی۔ چند سالوں کے اندر ہندوستان کا نقشہ کہاں سے کہاں چلا جائے گا۔ وہ شوہر جو جلوے کے موقع پر بیوی کے سر پر ہاتھ رکھ کر درود پڑھتا ہے اور پہلی مرتبہ چہرہ دیکھ کر درود پڑھتا ہے، اللہ کی تعریف کرتا ہے، اس سے 40 دن پہلے وہ مجسٹریٹ کے پاس اور اس کا آدھار کارڈ، اس کی فوٹو، اس کا برتھ سرٹیفکیٹ چلا جاتا ہے۔ یہ نکاح کے بعد جلوے پر ہاتھ رکھتا ہے، وہ 40 دن پہلے کھڑے ہو کر پیشاب کرنے والا، وہ 40 دن پہلے شرک کرنے والا، کفر کرنے والا، خدا کا باغی، خدا کا نافرمان۔ اللہ نے کلام پاک میں فرمایا ان شر الدواب بھی ان اللہ سم البکم الذین لا یعقلون۔ یہ دھرتی کے اندر جو کتے ہیں، جو سور ہیں، جو گدھے ہیں، ان کے مقابلے کے اندر
جو شرک کرنے کفر کرنے والے ہیں، یہ گدھے کتے سور سے بدتر ہے۔ وہ فاطمہ نام کی بچی کو تصویر کو دیکھیں گے، کیا شہوت کی نگاہ سے دیکھیں گے یا بیٹی سمجھ کر دیکھیں گے؟ کیا خواہشات کی نگاہ؟ زنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آنکھ کا ہوتا ہے، دل کا ہوتا ہے، ٹانگ کا ہوتا ہے، جسم کا ہوتا ہے۔ کیا آج فاطمہ نام کی بچی، خدیجہ نام کی بچی، زینب نام کی بچی اپنے جسم کا سودا نہیں کر رہی ہے؟ یہ لالی لگانے کا مطلب کیا ہے؟ یہ لپسٹک لگانے کا مطلب کیا ہے؟ یہ نیل پالش لگانے کا مطلب کیا ہے؟ اور صبح میں ایک جوڑا، دوپہر میں ایک جوڑا، شام میں ایک جوڑا، کسے دکھانا ہے؟ اس کا مقصد ہے نا، میں نے کہا یہ بیان ہے، اس کا ایک مقصد ہے، یہ مائک ہے، اس کا ایک مقصد ہے۔ اپنے وہ خامن، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں دنیا میں اللہ کے بعد کسی کا سجدہ کسی کے لیے حلال کرتا، میں بیوی کو کہتا کہ وہ خامن کے لیے سجدہ کرے۔ یہ مقام و مرتبہ اس کے سامنے کون سے کپڑوں کے ساتھ؟ بلکہ میں یہ کہتا ہوں کوئی اللہ تبارک تعالیٰ نے کوئی خاص شکل نہیں دی، کوئی حسن نہیں دیا، اپنے محبوب کو خوش کرنے کے لیے، اپنے خامن کو خوش کرنے کے لیے کچھ دیر کے لیے لگا بھی لیا، چلو اللہ معاف کرے گا، خامنوں کو تو خوش کرنا چاہتی ہے۔ یہ شادی خانوں کے اندر، یہ برتھ ڈے کی محفل کے اندر، یہ اینیورسری کے اندر، یہ ٹھنڈکوں کے اندر 70 سال کی بڈھی اور 80 سال کی بڈھی جس کا کفن کا لٹھا بازار میں آ چکا ہے، کیا مقصد ہے؟ کیا چاہتی ہے تو؟ یا رنڈی خانوں کے اندر 4 پیسے ملیں گے، ایمان والوں کے ایمان پر ڈاکہ ڈال رہی ہے، آنکھوں کا زنا کروا رہی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورت 4 لوگوں کو لے کر جہنم میں جائے گی، باپ کو لے کر، خامن کو لے کر، بیٹے کو لے کر، بھائی کو لے کر۔ کمینے تو سور کا گوشت کھانے والا ہے یا مرے ہوئے کتے کی چربی چاٹنے والا ہے؟ حیا شرم نام کی کوئی چیز ہے جس محفل نکاح کے اندر تو ہے، جس محفل نکاح کے اندر نبی کا فرمان سنایا جا رہا ہے، جس محفل نکاح کے اندر آیات کو قرآن پاک کی یا ایھا الناس اتقوا ربکم یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتی یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، کیا مقصد تھا اس کو بن سور کر لانے کا؟ یہی نا کہ آنکھوں سے زنا کے اسباب کو پیدا کیے جائے۔ یہ امریکی کتے، یہ برطانیہ اور جدید فیشن کے دیوانے، یہ جب انہوں نے دیکھا عورت گھر کے اندر بیٹھ گئی ہے، آفس سونی سونی لگتی ہے، ایئرپورٹ سونا سونا لگتا ہے، اور انہوں نے ان کو جھانسا دیا کہ مرد اور عورت کندھے سے کندھا ملا کر چلے، تمہارے بھی حقوق ہیں، تمہارے بھی ارکان ہیں۔ نہیں، حقوق پورا کرنا ان کا مقصد نہیں ہے، اور ان کے تقاضوں کو پورا کرنا ان کا مقصد نہیں ہے۔ ان کا مقصد یہ کہ اگر مرد کی غلامی کرے تو وہ جو ہے کمزور عورت ہے، اور وہ دیوداسی ہے، اور وہ غلام ہے، وہ باندھی ہے۔ ہوائی جہاز 35 ہزار فٹ کے اوپر جاتا ہے، وہاں ایک ایئر ہوسٹس کے کپڑے، وہ سعودی ایئر لائنس ہو، وہ UAE ایئر لائنس ہو، وہ امارات ہو اور ایئر انڈیا ہو، ایسے چست کپڑے کہ اندازی وہاں سے وہ ایئر ہوسٹس گزرے، اس کے سینے کا ناپ بتا دے، اس کے پاخانے کی چڈی کا ناپ بتا دے۔ اگر مرد کی خدمت کرے، اگر والد کی خدمت کرے، اولاد کی تربیت کرے، وہ دیوداسی ہے، وہ باندھی ہے، وہ 4 دیواری کے اندر بند ہے، اور اپنی شرم گاہوں کے ذریعے سے، اپنے پاخانے کی ٹٹی کے ذریعے سے وہ لوگوں کو زنا پر مجبور کرے تو وہ ماڈرن ہے۔ آپ کیا کہیں گے؟ کتے نے دماغ کو نہیں چاٹ لیا ہے؟ ایک صحابی سفر سے واپس ہوئے اور بیگم صاحبہ دہلیز میں استقبال کے لیے کھڑی ہوئی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی وہ تربیت ہوئی، انہوں نے تلوار نکال لیا، کمبخت تیری ہمت کہ تو دہلیز پر آ گئی اور میرے یہاں نہ ہونے کا فائدہ اٹھا لیا۔ تو گئی تو کہا کہ ٹھیک ہے، ماریے اور مجھے قتل کر دیجئے، ٹکڑے کر دیجئے، لیکن ایک بات تو دیکھ لیجئے، سن لیجئے۔ اور جب اندر گئی تو دیکھا بچھونے کے پاس ناقصان تھا، اجدا تھا، کہا کہ اس کے وجہ سے میں نے نکلی۔ تب انہوں نے معاف کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قابل ہجرت کر بزنس کے لیے، کاروبار کے لیے گئے اور کہا کہ میرے آنے تک میرا جنازہ بھی اٹھ جائے، تم گھر سے باہر نہ نکلنا۔ وہ آئے، کسی ضروری کام سے دوسرے کے مکان میں رہنے لگے، اطلاع ملی بیگم صاحبہ کو کہ میرا خامن بیمار ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کر بھیجا، کہا کہ نہیں جا سکتے، کہا کہ سکرات
20-25 दिन के बाद आ गई, कहा कि नहीं जा सकते। जनाजा निकल गया बाप का, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कर भेजा, कहा कि नहीं शरीक हो सकती। और ख्वाब में उन्होंने देखा कि वो अपने खामिन के साथ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के महल के सामने इनका महल बना है और उसमें ऐश व इशरत की जिंदगी गुजार रहे हैं। ये तकवा, ये तहारत कहां से मिलते हैं? ये उलमाए किराम के बयानात से। अब अल्लाह तबारक ताला हराम रोजी की बुनियाद पर इनको महरूम कर दिया। ये एमएलए का झूठा चाटेंगे, ये एमपी का पाखाना साफ करेंगे, ये मनुष्य देखेंगे। तुम कहीं और नहीं, कब्रिस्तान में दफन होना नहीं है, तुमको भी नहीं जलाया जाएगा। हाँ, जब कॉमन सिविल कोड आएगा जिसका साया मंडा रहा है नहुसत का मुसलमानों के ऊपर, कहां जा रहे हो, कहां भाग रहे हो? अब कुरान को सीने से नहीं लगाओगे, अब नबी के तरीके को सीने से नहीं लगाओगे, क्या देखना चाहते हो? बाप के सामने सुबर के 16 कुत्ते उसका बलात्कार करे, क्या देखना चाहते हो? बीवी के आमिन को बांध कर बीवी की आबरू को लूटा जाए, क्या देखना चाहते हो? भाई के सामने बहन की आबरू, नहीं हुई मस्जिदें खाली, नहीं वे मदारिस खाली, नहीं वे जो है हज के अंदर क्या मामला किया है, उम्रे के अंदर क्या मामला किया है, मक्की की क्या सूरत हाल है, मदीने तैयबा की क्या सूरत हाल है। न्यू ईयर और वो ड्रामे का जो फंक्शन है यूरोप में, अमेरिका में, बर्तानिया में, फ्रांस, जर्मनी में, और वहां के अंग्रेजी सुगर खाने वाले, शराब पीने वाले ममालिक में उतना नहीं मनाया गया जितना यहां मनाया जा रहा है। और अभी आपने सुना कि 2 खान और एक लंबा कुत्ता जो है सऊदी अरब जा रहा है। क्या हो गया है, क्या सूरत हाल है? अल्लाह का अज़ाब मंडा रहा है मुसलमानों। और कितने लोग, मैंने हदीस बताई ना, काफिरों के सब के अंदर खड़े हुए मिलेंगे। कौन है? जिनकी दाढ़ी मुनी हुई है, वो कॉमन सिविल कोड आने के बाद कहेंगे ना पहले फर्क था ना अब फर्क है। और लिख कर रखो, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतें और तौर तरीकों की कदर और कीमत को अंजाम नहीं दोगे और शुक्रिया नहीं अदा करोगे। अब शादी के अंदर सिर्फ 7 आंख के फेरे लेना बाकी है, उसके अलावा सब हो रहा है। ब्यास हो रहा है, खाना पीना हो रहा है, बेपर्दगी हो रही है, बेहयाई हो रही है। देखो जुमा का माहौल है, क्या था मंजर हजरत सहाबा किराम के जमाने का, क्या था मंजर हमारे बुजुर्गान दीन के जमाने का। लंगर बंटते थे, फुकरा को माल दिया जाता था, खाने की सबीलें, पीने की सबीलें लगाई जाती थी। आखिर वक्त में आना, चप्पल के पास ढोंगे मार कर चला जाना। वही तौदू नेमत अल्लाह ला तुहसूहा, अल्लाह की नेमतों को कोई शुमार नहीं कर सकता। लेकिन शकर तुम लअज़ीदन्नकुम, अगर तुमने शुक्रिया अदा किया अल्लाह कहते हैं हम बहुत देंगे। वलइन कफरतुम इन्ना अज़ाबी लशदीद, अगर तुमने नाशुक्री की, नमाज बहुत अल्लाह की नेमत है, और ये टोपी, ये दाढ़ी, ये बुर्का, ये अल्लाह तबारक ताला की बहुत बड़ी नेमत है। अल्लाह ने इस उम्मत को इनामों के अंदर, मिडलों के अंदर, अलकाब के अंदर बहुत ऊंचा किया है। मैंने बताया ना, इस उम्मत का गुनहगार का सजदा जिब्रील अलैहिस्सलाम के 70,000 साल के सजदे से भारी है। तो क्या मकाम दिया, क्या दर्जा अल्लाह ताला ने दिया। और कहां जा रहा है मुसलमान? क्या सियासी कुत्ता तेरे काम आ जाएगा? क्या कोई मालदार, कोई सेठ तेरी मदद करेगा? है तो बता, दरवाजा बता। अब मैं युजीबुल मुस्तक़ा इज़ा दआ व यक्शिफु सू व यजअलकुम खुलफाअल अर्द। अल्लाह कितना रहम से पूछता है और कितनी मोहब्बत से मेरा रब पूछता है। उसका दिया खाते हैं, उसकी जमीन पर रहते हैं, उसकी हवाओं में सांस लेते हैं, उसके आसमान के बादल तले और आसमान के साए तले हम जिंदगी गुजारते हैं। उसने सब कुछ हमें दे दिया। इन्न दुनिया खुलिक़त लकुम व इन्नकुम खुलिक़्तुम लिल आखिरह, समंदर की मछलियों को दे दिया, फिजाओं के परिंदों को दे दिया, जंगल के दरिंदों को दे दिया। कहा इन पर तुम हुकूमत करो। वांतुमुल आलौन इन कुंतुम मुमिनीन, तुम सर बुलंद हो, सब तुम्हारी बात किया करेंगे, सब तुम्हारी खिदमत किया करेंगे। कितनी लाडली और कितनी प्यारी उम्मत है। हजरत खौला है गालिबन रजी अल्लाह ताला अन्हा, उनके खामिन ने उनको जिहार कर दिया। एक मर्द को अलग करने का तरीका आता है तलाक दे दे, एक तरीका आता है खुला, और एक होता है मौत। इन दोनों में से कोई मर गया तो निकाह टूट जाता है। वह इर्तिदा तो अहदिहिमा,
اور ان دونوں میں سے کوئی ایک مرتد ہو جائے. میں سمجھتا ہوں کہ جب حدیث پاک کے اندر یہ بات بتائی گئی کہ کفاروں کے لشکر میں مسلمان کھڑے ہوں گے، وہ وہی ہوں گے جن کی زندگیاں سنتوں سے خالی ہوگی، وہ وہی ہوں گے جو کل طلاق دیں گے اور رات میں حبل ٹہرائیں گے، وہ وہی ہوں گے جن کو داڑھیوں سے نفرت ہوگی، علماء سے نفرت ہوگی، اللہ کے کعبے سے نفرت ہوگی. اللہ تعالیٰ بلا وجہ وما ربک بظلام للعبید، اللہ ظلم کرے گا، اللہ زیادتی کرے گا. تو نہیں آ رہا ہے، اللہ نے تجھے دنیا میں پھنسا دیا ہے، اللہ نے تجھے دنیا میں مجبور کر دیا ہے. حدیث قدسی میں اللہ فرماتے ہیں اے میرے بندے اپنے آپ کو آخرت کے لیے فارغ کر دے، میں تیری دنیا کا کافی اور میں مددگار اور نصرت کرنے والا بن جاؤں گا. اور اگر دنیا کے جھمیلے میں پھنسے گا، بیوی کا یہ مسئلہ، بیٹی کا یہ مسئلہ، جوئی کا یہ مسئلہ، دکان کا یہ مسئلہ، میں تیرے سینوں کو غموں سے بھر دوں گا. تو اللہ کا ہو جا، اللہ تیرا ولی بن جائے گا، کفایت کرنے والا بن جائے گا. تو حضرت ایک طلاق، ایک خلا اور ایک مرتد ہونا، ایک مر جانا، ایک قضائے قاضی. قضائے قاضی یہ ہوا کہ لڑکی کہیں گئی بہت سالوں تک ملی نہیں، خامن کہیں گیا بہت سالوں تک نہیں ملا، تو اب طلاق دینے مرد ہونا، خلا قبول کرنے مرد ہونا، فیصلہ کرنے مرد اب زندہ ہے، مر گیا یا مرتد ہو گیا کوئی، تو اس وقت قضائے قاضی. قاضی جو ہوتا ہے مسلمان کا، وہ اخبار میں نوٹس دیتا ہے، مسجد کو نوٹس دیتا ہے، 6 مہینے 1 سال تک وہ پروسیس ہے، اور اس کے بعد آخر میں وارننگ دیتا ہے کہ تم فلاں تاریخ کو آ کر صفایا کر لو، معاملہ رفع دفع کر لو، نہیں تو قاضی کو شریعت نے جو پاور دیا ہے جدائی کا وہ ڈال دیں گے. تو ارتداد و احدیما، ان دونوں میں کا ایک کا مرتد ہونا. مرتد ایک داڑھی منڈاتا ہے اور ایک داڑھی کو حقارت سے دیکھتا ہے، وہ کافر ہو جاتا ہے. ایک نماز کو چھوڑتا ہے، ایک نماز کی توہین کرتا ہے، وہ مرتد ہو جاتا ہے. ایک سنت مسواک ہے، وہ استعمال نہیں کرتا لیکن توہین کرتا ہے، وہ مرتد ہو جاتا ہے. شاید اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اسی تعلق سے آئی ہوگی. کتنی لاڈلی، کتنی پیاری اور کتنی چھوٹ اللہ تبارک تعالیٰ نے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دی. کلام پاک کے اندر قد سمی اللہ کا پارا وہیں شروع ہوتا ہے. اس میں ایک طریقہ پرانے زمانے میں طلاق، خلا، ارتداد، موت اور غائب ہونا، یہ 5 طریقے اب ہے. یہ 6واں طریقہ زمانے جاہلیت میں تھا. انت کظہری امی، تو میری ماں کی طرح ہے. وہ بول دیں گے تو بیوی ماں بن گئی اور یہ بیٹا بن گیا گویا، اور جدائی ہو جاتی ہے. حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے خامن نے زہار کر دیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور آ کر عرض کیا اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، خامن نے میری جوانی کو کھا لیا، پیٹ بھر کر گھر بھر کر بچے دے دیے، میرا حسن ڈھل گیا، میری جوانی ختم ہو گئی، کون مجھے ہاتھ لگائے گا، کون مجھ سے نکاح کرے گا؟ اور اب جب پورا رس اس نے چوس لیا، چھتے کو زہار کر کے چلا گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حرام، تو اپنے خامن کے اوپر، کیونکہ اس وقت مسئلہ نازل نہیں ہوا تھا، رننگ مسئلہ تھا، کوئی رکاوٹ نہیں تھی. آپ نے فرمایا کہ تو اپنے خامن پر حرام ہو گئی. زار و قطار رونے لگی اور گڑگڑانے لگی. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ دیکھیے گا، دوبارہ غور و فکر کیجیے گا، میں کہاں سے پالوں پیٹ بھر کر گھر بھر کر بچوں کو، میں کہاں سے حسن خریدوں، میں کہاں سے جوانی خریدوں؟ میری جوانی کھا گیا، میرا حسن چاٹ گیا، اب وہ زہار کر رہا ہے. بیٹی یہی قانون ہے زہار کا. ابھی بات چیت چل رہی تھی، امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا خولہ مبارک ہو، میرے محبوب پر وحی نازل ہو رہی ہے. جب وحی نازل ہوتی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پسینے میں شرابور ہو جاتے، جسم حرکت کرنے لگتا، کڑاکے کی سردی. آپ نے مکہ مکرمہ مدینہ طیبہ کی گرمی کو دیکھا ہوگا اور سنا ہوگا، لیکن سردی آپ نہیں جانتے کتنی سخت ہوتی ہے. اس سردی میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی آئی، حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا زملونی، مجھے چادر اڑاؤ، تو پسینہ نکل جاتا ہے. تو کہا مبارک ہو. حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کیا معلوم کیا بارے میں وحی نازل ہو رہی ہے، کوئی ضروری ہے؟
کہ میرے بارے میں نازل ہو رہی ہو تو ان کی دل کی دھڑکن اور بڑھ گئی. میچ ہار جیت کا آخری بال، آخری اوور تھا، آخری جو ہے حد تھی. اب ان کی دل کی دھڑکن بڑھ گئی کہ پتہ نہیں اگر یہ کہہ دے کہ وہ زہار کو اللہ باقی رکھ دے گا پھر اس سے بڑی کون سی عدالت ہے. تو چنانچہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی کیفیت ختم ہو گئی، خولا مبارک ہو، اللہ تبارک تعالیٰ نے حکم نازل کر دیا ہے کہ زہار جس نے دیا وہ اس کا کفارہ دے گا تو اس کی بیوی حلال ہو جائے. ایک عورت کی طلب پر، ایک عورت کی طلب پر، ایک عورت پر زیادتی ہو، اللہ کلام پاک کا حصہ بنا کر آیت کو نازل کر کر، سورت کو نازل کر کر، کتنی پیاری کتنی لاڈلی امت، وہ اللہ اس امت کو غیروں کے حوالے کر دے گا، وہ اللہ اس امت کو زانیوں کے حوالے کر دے گا، وہ اللہ اس امت کو چوروں کے حوالے کر دے گا، وہ اللہ اس امت کو ڈاکوؤں کے حوالے کر دے گا. ایک عورت کے گھریلو مسئلے کی وجہ سے قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ، جب آپ سے تھک گئی اللہ کے دربار میں اس نے ہاتھ اٹھایا پورے رکوع کے اندر، والذین یظاہرون من نسائہم، جو زہار کرتے ہیں وہ غلام آزاد کرے، وہ روزے رکھے، جو بھی ہو فدیہ. ایک عورت کے دل کے تڑپ اللہ کے عرش کو ہلا دیتا ہے. آج فلسطین کے اندر، آج عراق کے اندر، آج لبنان کے اندر، آج سوڈان کے اندر اتنا بڑا جو زلزلہ آیا، ترکی کے اندر جو خلافت کی باتیں کر رہا تھا، کیا اللہ ظالم ہے؟ اللہ کو پتہ نہیں کہ زلزلے میں کیا ہوتا ہے؟ کیا اللہ کو پتہ نہیں کہ عورت بیوہ ہو جاتی ہے؟ کیا اللہ کو پتہ نہیں کہ بچے یتیم ہو جاتے ہیں؟ اللہ کو بہرا، اللہ کو گونگا، اللہ کو نابینا سمجھ رہا ہے. وہ اللہ جو ایک عورت کی فریاد پر کلام پاک قیامت تک رہنے والا اور قیامت کے بعد بھی رہنے والا، میدان محشر میں اللہ تبارک تعالیٰ اس کلام پاک کی تلاوت کریں گے. جنت کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ کلام پاک کی قرات کریں گے. کلام پاک کو ظالموں تم نے معمولی سمجھ رکھا ہے. ہاں رشیا جیسی کیفیت آئے گی، خدا نہ کرے مدارس پر بلڈوزر چل جائے گا، خدا نہ کرے کلام پاک کو، خدا نہ کرے کہ اسے آگ کے حوالے کر دیا جائے گا. تو رشیا کے اندر ایک پرزا، ایک مسافر، ایک وزٹر، ایک ٹورسٹر جب وہ جاتا ہے اور اس کی پاکٹ میں ایک پرزا کلام پاک کی آیت کا نکلتا ہے تو اس کو دیکھنے کے لیے ہزاروں لوگوں کی قطار ہوتی ہے. دکھاؤ دکھاؤ، کلام پاک کی آیت کو دیکھنا چاہتے ہیں. آج تعویذیں بناؤ، آج مرے ہوئے مردے کے سامنے پڑھنے کے لیے قرآن کو رکھ دیا، قبرستان کے اندر تلاوت کرنے کے لیے رکھ دیا. آج اس کا سودا کر رہے ہو، آج اس کا بیپار کر رہے ہو. خدا نہ کرے اندلس کی، اسپین کی حالت، رشیا کی حالت ہو جائے گی. اور جو تم ناقدری کر رہے ہو، رمضان کے پہلے عشرے میں کچاکچ بھر جائیں گے، کلام پاک کو سنیں گے. اس کے بعد اس کے باوا کے پاس کون سا کتا وہی لے کر آیا تھا، کون سا سور، کون سا پیغام لے کر آیا تھا، اللہ کے قرآن کو چھوڑ دیا. دیکھو جب بے قدری ہوئی رشیا کے اندر، قبرستان کے اندر قبر کو کھود کر اس کے اندر انڈر گراؤنڈ بنا کر استاد بچے تدفین کے بہانے جنازے میں وہ آیتیں ہاتھ سے لکھ کر لے جا کر تعلیم کیا کرتے تھے. گھر گھر میں قرآن ہے، آج اس کی کوئی عزت نہیں ہے. آج مسجد میں تلاوت ہوتی ہے، آج اس کی کوئی عزت کرو. اللہ بھی کہہ رہا ہے وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ. آپ نے سمجھانا ایک عورت کے طرف کی وجہ سے اللہ نے فیصلے کو منسوخ کر دیا، پچھلے فیصلے کو کینسل کر دیا اور نیا فیصلہ لایا. اور ایک صورت اس کے خاطر اور اس کی تسلی کے لیے اور قیامت تک کے آنے والی نسل انسانی کی راحت کے لیے قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا، اپنے خامن کے بارے میں شکایت لے کر آیا، مجادلہ کر رہی تھی، جھگڑا کر رہی تھی. وتشتکی الی اللہ، جب اس دربار نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے راحت نہیں ملی وہ سپریم کورٹ گئی، وہ بڑے کورٹ کے اندر ہاتھ اٹھایا، اللہ نے اس کی بات کو سن لیا. اتنی لاڈلی امت ہے. جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے. ایک بدوی آیا، ایک گاؤں والا آیا، آ کر کہنے لگا اصابتنی، میرے اوپر ایک مصیبت آ گئی. کہا رمضان کا موقع، روزے کا موقع اور دن کا موقع، کیا مصیبت آئی؟ کہا کہ میں اپنی بیوی سے ملاقات کر بیٹھا، میرا روزہ ٹوٹ گیا. کہا جان بوجھ کر؟ ہاں میں جان بوجھ کر یہ کیا.
فرمایا کہ تجھے ایک غلام آزاد کرنا پڑے گا. اب ہنس کر کہنے لگے وہ صحابی بدوی تھے، فرمانے لگے اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو دو پہاڑ ہے اس کے درمیان جو وادی ہے میرے سے بڑا کوئی غلام نہیں ہے. کہا کہ تو پھر مسکینوں کو کھانا کھلانا پڑے گا. کہا کہ مجھ سے بڑا کوئی غریب اس وادی میں نہیں ہے. کہا کہ روزے رکھنے پڑیں گے 60 روزے پینالٹی کے. تو کہنے لگے اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 2 روزوں میں یہ حالت ہو گئی، 60 روزوں میں پھر کتنے قیامت تک کے روزے رکھنے پڑیں گے. فرماتے ہیں حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو مسکرائے یہ ہمیشہ آپ کی عادت کی سامنے کے مبارک دانت نظر آتے تھے. اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ جب مسکراتے وہ دانتوں کی روشنی رات میں ستاروں کی طرح چمکا کرتی تھی. لیکن یہ بدوی گاؤں والے جنہوں نے کہا میرے سے بڑھ کر کوئی غلام نہیں، میرے سے بڑھ کر کوئی یتیم مسکین نہیں، اور 60 روزے رکھو. کہا کہ 2 روزوں میں یہ حالت ہو گئی، 60 میں تو جنازہ نکل جائے گا. تو مسکرانے لگے. کہا ابھی بات چیت ہو رہی تھی، ایک صحابی ٹوکرے کے اندر کھجور لے کر آئے اور کہا یہ تحفہ ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لیے. وہ دیے اور چلے گئے. اس کے بعد کہا اے وہ بدوی صحابی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تو وہی کھجور آ گئے صدقے کے، تم کو یا تو صدقہ دینا تھا یا تو روزہ رکھنا تھا یا غلام آزاد، ہر میں دامن بچا کر چلے گئے، اب تو یہ کھجور دے دو. پھر مسکرا کر کہنے لگے اس وادی میں مجھ سے زیادہ بھوکا غریب کوئی نہیں. جاؤ گناہ بھی کیا، کھانا بھی کھا لو، کھجور بھی لے لو، اگر یاد رکھو آئندہ ایسا نہ کرنا. اتنی لاڈلی امت اللہ زلزلہ دے گا، اللہ سیلاب دے گا، اللہ ان کے ماؤں بہنوں کی آبرو اور عزت کو روڈ پر لائے گا، ضرور لائے گا. 1.25 لاکھ پیغمبروں کی سنت پیشاب کی نالی میں ڈالنے والوں کو اللہ معاف کرے گا. جہنم کی آگ کو دعوت دینے والے، جہنم کے لہو اور پیپ کو دعوت دینے والے کہاں سے لگتے ہو مسلمان؟ لباس سے، چہرے سے، بات چیت سے، معاملے سے. میں تو کہتا ہوں کہ وہ پھولن دیوی اور پھر وہ جو تمل ناڈ کا جو ویرپن وغیرہ تھا وہ اپنے جنگلوں کے بلی رہے ہوں گے. چوری بھی کرتے، چوری کے نام پر کرتے. حرام خور پیشانی کے اوپر نماز کا ٹیکا لگا کر مخلوط اجتماع کے اندر بفے سسٹم میں کتے سور جانوروں کی طرح کھانا کھا رہا ہے. ویرپن ڈاکے کے نام پر ڈاکہ ڈالا تھا. چنبل کی رانی پھولن دیوی ڈاکے کے انہیں اچھی ہے، جاؤ اس کے ہاتھ پر بیعت کرو. داڑھی دکھا کر دھوکہ دیتے ہو، نماز دکھا کر دھوکہ دیتے ہو، کلمہ بتا کر دھوکہ دیتے ہو، مدرسوں پر احسان کرتے ہو صدقہ دے کر، خیرات دے کر. یہ صدقہ خیرات نہیں رہے گا، زندگی تباہ برباد ہو جائے گی. گاڑی جو چلتی ہے پیٹرول، مسلمانوں کا صدقہ خیرات یہ مسلمانوں کی زندگی کا پیٹرول ہے. اسی سے وہ اللہ کے عذاب سے بچا ہوا ہے. بہرحال مسلمانوں ابھی جو ہے انشاءاللہ میں نے بتایا کہ منگل کے دن گزرنے کے بعد جو رات آ رہی ہے، شب برات آ رہی ہے. دیکھو ہم اللہ کی قسم کھا کر آپ ہمیں اللہ کے کعبے میں لے جا کر، اور کعبے کا جو حصہ حتیم کا ہے وہ کعبے کے اندر کا حصہ ہے، سر پر کلام پاک رکھ کر ہم سے قسمیہ بیان لو. حالات بد سے بدترین آ رہے ہیں. اب جمعہ سن لیا، اگلی جمعہ کی کوئی ضمانت نہیں ہے. فجر کو سلام پھیر لیا. میں مایوس نہیں کر رہا ہوں. ایک آدمی کہتا ہے اس گلی سے مت جاؤ سانپ آنے والا ہے. ٹھیک ہے سانپ نہیں ہے، بچ گئے تو کیا کیا نقصان ہے، کس کے باپ کا کیا جانے کا ہے. اندلس اسپین کی انہوں نے معائنہ کیا، انہوں نے انسپیکشن کیا، انہوں نے تجربہ کیا، انہوں نے رشیا کا تجربہ کیا. کیسے مدارس کو، علماء کو اور ان کے دین کے ڈھانچوں کو اور ان کے ارے اللہ کے کعبے کا شہر وہاں بے پردگی ہو رہی ہے اور وہاں سلیمہ لگ رہا ہے، وہاں جمعے گھنٹے قائم ہو رہے ہیں. تو پھر وہ دنیا کا کون سا حصہ بچ کر آئے گا؟ ہمارے لیے صرف ایک چیز ہے، دوسروں لوگ جا کر مری ہوئی مورتیوں سے منت مانگتے ہوں گے اور مدد مانگتے ہوں گے. وہ اللہ جو 7 آسمانوں کو پیدا کرنے والا ہے، 7 زمینوں کو پیدا کرنے والا ہے، چاند و سورج کو پیدا کرنے والا ہے، جنت جہنم کو پیدا کرنے والا ہے، ہمیں اور آپ باپ کا گندا نطفہ جو اس کا نطفے کا پانی الم یکن نطفۃ من منی یمنا ثم کان علقۃ فخلق فسوى فجعل منه الزوجین الذکر والانثى. پھر سورہ مومنون کا پہلا رکوع پڑھ لو.
کیا تھے کیا ہوئے؟ هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، وہ ماں کے پیٹ میں رحم مادر کے اندر گندے پانی کے اندر نقوش بنانے والا، بھول چکے ہو اللہ کو نہ اور دور بھاگ رہے ہو اللہ کے قرآن سے، زیادہ دور نہیں جا سکو گے، زیادہ بھاگ نہیں سکو گے جب اتنی فیسلٹیز اللہ تبارک تعالیٰ نے امت محمدیہ کو دی۔ یہ سیلاب کون لاتا ہے؟ یہ خشک سالی کون لاتا ہے؟ یہ زلزلے کون لاتا ہے؟ تمہارا ہمارا باپ لاتا ہے، ناسا والے لاتے ہیں، امریکہ کے سائنسدان لاتے ہیں۔ اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها، یہ کیا بھی نہیں، یہ ٹریل ورژن ہے، فلم کے ریلیز ہونے سے پہلے 2-4 گانے یوٹیوب کے اندر اس کو بھڑکانے کے لیے اور اس کی دعوت دینے کے لیے ڈال دیے جاتے ہیں۔ زلزلہ آنے والا ہے، اللہ کا عذاب، اللہ کا قہر، ایمان کے قلعوں کو گرانے کے لیے دشمن تیار بیٹھا ہے، اور انسان یہاں لڑ رہا ہے کہ سینے پر ہاتھ باندھے یا ناک کے نیچے ہاتھ باندھے اور رفع یدین کرے نہ کرے۔ اللہ تو کہتا ہے جس کے ہاتھ ٹوٹے ہوئے ہیں ہم اس کی نماز قبول کر رہے ہیں، تم رفع یدین پر جھگڑ رہے ہو، تم رمضان کے جو ہے تراویح پر 8-20 پر جھگڑ رہے ہو، بس کرو بس کرو۔ تمہیں مسجدیں چلانے کا شوق ہے، تمہیں ادارے چلانے کا شوق ہے۔ آج کل ہندوستان کے اندر جن مسجدوں کی آمدنی ہوتی ہے، جن کے دکان ہیں، جن کے کارخانے ہیں، لڑ کر مرتے ہیں۔ یتیم خانہ دیکھو اس کے اندر کیا معاملہ ہو رہا ہے، کون سی کمیٹیاں مداخلت کر رہی ہیں۔ اگر تم کو شوق ہے متولی بننے کا، آؤ بڑی بڑی مسجدیں ان کی چابیاں تمہارے قدموں پر ڈالوں گا، ارمان پوری کر لو، پیسہ لگا دو، روپیہ لگا دو۔ ایک مرتبہ وجے نگر میں بیان ہوا تھا، بیان کے نماز کے بعد کھانے کا انتظام تھا، متولی صاحب بیٹھے ہوئے تھے کہ حضرت میری ہی نگرانی میں 2 مسجدیں، ایک وہاں جہاں جمعہ ہوا تھا اس کی لاکھوں روپے آمدنی ہے، وہاں لڑتے ہیں لوگ، میں متولی، تو صدر، تو سیکریٹری، اور ایک اور مسجد ہے کوئی آمدنی نہیں، ہم خاص لوگ مل کر امام صاحب موزن کرنٹ کی بل پانی کی بل دے لیتے ہیں، کون بھی بننے تیار نہیں، خدمت بھی کر رہا ہے چوری کرنے کے لیے، ڈاکہ ڈالنے کے لیے، کیسے لوگ اوقات کی کروڑوں اربوں خربوں پراپرٹی کو کے اوپر قابض ہے۔ کتنے لوگ ہیں جنہوں نے قبرستان کے قبروں کو معاف نہیں کیا، وہاں انہوں نے عمارتیں بن لی، وہاں انہوں نے اپارٹمنٹ بن لیا، وہاں انہوں نے شاپنگ کمپلیکس بن لیا۔ تم چاہتے ہو بدر کی مدد اور کام کرتے ہو ابو جہل کا، ابو لہب کا۔ میں تو سمجھتا ہوں کہ ابو لہب ابو جہل بھی آ جائے وہ ہمیں دیکھ کر شرم آ جائے۔ ہمارے پاس بہترین آفر ہے شب برات کا، حدیث جھوٹ نہیں ہوتی، ہاں ضعیف حدیثیں ہیں، علماء نے اس پر بحث کیا ہے، ہم کو کیا لینا ضعیف حدیث سے قوی حدیث سے۔ اگر ہم اس راستے سے جا رہے ہیں، ایک کمزور بیمار لنگڑا لولا بچہ کہتا ہے کہ مولانا صاحب مت جائیے، سامنے کھڈا ہے، راستہ بند ہے، نو انٹری ہے، چیکنگ ہو رہی ہے، تو ہم کہیں گے کہ ضعیف بچہ کہہ رہا ہے، بیمار بچہ، ہماری جان بچی۔ اللہ شب برات کے اندر آسمان دنیا میں آ کر کہتے ہیں حل من مسترزقین ارزق اللہ، ہے کوئی روزی مانگنے والا میں دینے کے لیے تیار ہو، حل من مستشفی اشفی لا، ہے کوئی بیمار جو شفا مانگنے والا، وہ اللہ یہ ہماری دعاؤں کو 7 عرشوں تک فرشتے لے کر جاتے ہیں اور اللہ سنتا ہے۔ اب وہ اللہ ہمارے گھروں کے پاس آسمان دنیا میں کہہ رہا ہے رزق مانگنا ہو تو مانگ لو۔ اللہ الیکشن میں نہیں کھڑ رہا ہے، اللہ منسٹر نہیں بن رہا ہے، اللہ ویدھان سبھا اور پارلیمنٹ کے اندر کرسی نہیں لے رہا ہے کہ وہ لوگ جھوٹے دعوے کرتے ہیں پانی کا انتظام کر دیں گے، کرنٹ کا انتظام کر دیں گے، سڑکوں کا انتظام کر دیں گے، کالج کا انتظام کر دیں گے، تمہارے قیدیوں کو چھڑا دیں گے۔ اللہ کو کیا بھی تیری میری ضرورت نہیں۔ قل ان اجتمعت یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان۔ پورے جنات، پورے شیاطین، پورے انسان جو مر چکے ہیں، جو ہیں، جو قیامت تک آنے والے ہیں، ان کو بلا کر اللہ کی قدرت کو للکارو، اللہ کی طاقت کو للکارو، اللہ کے ساتھ چیلنج کرو۔ لا تنفذون الا بسلطان، میرا اللہ کہتا ہے میری طاقت کو چھوڑ کر تم کہیں اور نہیں بھاگ سکتے۔ کرو گے مقابلہ، قارون بنو گے، شداد بنو گے، بہترین موقع ہے۔ اخلاص للہیت کے ساتھ آپ عبادت کریں، اور ایک بات یاد رکھیں، قبرستانوں کو جانے کا ایک فیشن بن چکا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوری حیات طیبہ میں
ایک مرتبہ قبرستان گئے. اگر وہ سنت موقدہ ہوتا خلفائے راشدین جاتے, وہ سنت موقدہ ہوتا 1.25 لاکھ صحابہ جاتے, وہ سنت موقدہ ہوتا 4 امام جاتے, وہ سنت موقدہ ہوتا سیاستہ کے محدثین جاتے. کہیں کوئی تذکرہ نہیں ہے. امی جان فرماتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ عائشہ صدیقہ کہ میری نیند جگی, میں نے پہلو میں میرے محبوب کو نہیں پایا. میں پہلے سوکنوں کے گھر کو کھنگال کر دیکھی کہ میرے محبوب کہیں کسی دولت قدے میں تشریف تو نہیں لے گئے. پھر قدم کے نشانات زمین پر تھے. میں فالو کرتی ہوئی بقی کے پاس پہنچی. میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم امت کے لیے رو رہے تھے, امت کے لیے دعا فرما رہے تھے. کوئی کام غیر شرعی کر اللہ کے عذاب کو دعوت نہ دو. اب پولیس سے رحم کی امید اور حکومت سے مدد کی امید مت رکھو. وہ چلا گیا زمانہ جب نوجوان بچے پٹاخے پھوڑا کرتے تھے, ویلنگ کیا کرتے تھے, مٹر گشتی کیا کرتے تھے. خدا نہ کرے پولیس کے ہتھے چڑھ گئے, عزت بھی گئی, پیسہ بھی گیا, بدنامی بھی ہوئی. نہیں ہے ماحول. انتظار کر رہا ہے شکاری کہ کوئی شکار پھنس جائے کسی نہ کسی موقع کے اندر. آپ جب ان کا سلوک سڑکوں پر یہ دیکھتے ہیں, کوئی مسلمان ان کے ہتھے چڑھ جائے تو کیا وہ من و سلوا کھلائیں گے, کیا وہ مٹھائی کھلائیں گے, کیا وہ تاج کی بریانی کھلائیں گے؟ ماحول بدل چکا ہے. نوجوانوں کو بچوں کو سنبھال کر رکھیے. اور سنت گھر کے اندر عبادت کرنا ہے, مسجد کے اندر بیانات, مظاہرے, قرات, یہ سب چیزیں خلاف سنت ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حجر مبارک حضرت عائشہ صدیقہ اور ریاض الجنہ بس ایک ٹاٹ کا فرق ہے. ادھر آئے وہ بھی جنت کا ٹکڑا, وہ حرام کی ناجائز کمی کی بنی ہوئی مسجد نہیں تھی, وہ جنت کا ٹکڑا تھا. اور ادھر کمرہ اتنا تنگ ہے کہ آپ سجدہ بھی کریں اور امی جان آرام بھی کر رہی ہو, ایسا نہیں ہو سکتا. آپ اشارہ کرتے تو امی جان بیٹھ جاتی, آپ سجدہ کیا کرتے تھے. اصل سنت گھروں کے اندر عبادت کرنا ہے. اور اس رات کے اندر خوب مانگیے ہندوستان کے حالات کے لیے, عالم اسلام کے مسلمانوں کے لیے, حرمین شریفین کے تحفظ کے لیے. جہاں دیکھو تباہی ہے, جہاں دیکھو بربادی ہے. اور ایک دروازہ جو کلام پاک کے 20ویں پارے میں اللہ نے کہا امن یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء, ہمارے لیے وہ مانے نہ مانے وہی دروازہ ہے. ایک حاجی اللہ والے 70 سال سے حج کر رہے تھے, اور ہمیشہ ہر حج کے اندر جب وہ احرام پہن کر طواف کرتے, پڑوس کے لوگوں کو سنا آتا, ان کے ساتھیوں کو سنا آتا کہ جب لبیک کہتے تو فرشتہ کہتا لا لبیک ولا صادق, اے بڈھے تیری لبیک بھی قبول نہیں اور تیری صادق بھی قبول نہیں. ساتھی نے کہا ابا جی حضور جی کتنے سال سے آ رہے ہو؟ کہا 70 سال سے. یہ ندا کب سے آ رہی ہے, یہ جواب کب سے آ رہا ہے؟ اللہ والے نے کہا 70 سال سے یہ ندا میرے کانوں کو ٹکرا رہی ہے, تو پھر چھوڑ کیوں نہیں دیتے؟ رو کر کہنے لگے کوئی اور دربار ہے میرے لبیک کو قبول کر دینا. اللہ تو دھتکار دے, تو ہمیں مار دے, تو ہمیں اپنے در سے نکال دے. ہمارے پاس کوئی در نہیں ہے, زمین تک ہو چکی ہے, آسمان تک ہو چکا ہے. تو یقیناً ہمارے مولا اس قابل ہے کہ زمین کے اندر نسا دیے جائے, آگ کے حوالے کر دیے جائے. اے اللہ شب برات کے تقدس نبی کے قدموں کے صدقے میں ہمیں معاف فرما دے, ہمیں ذلیل نہ کر دے, ہمیں رسوا نہ کر, ہمارے بیوی بچوں کی عبرت عزت اور آبروں کی حفاظت کر. اب تو عزتوں سے کھیلا جا رہا ہے, بچیوں کے ناموس سے کھیلا جا رہا ہے, کیا دیکھنا باقی ہے؟ اس دن آپ عبادت کریں رات میں, جو منگل کا دن 7 تاریخ اور شعبان کی 14ویں تاریخ, اللہ سے معافی مانگے, توبہ کریں. اللہ جھوٹا نہیں ہے, اللہ کو عہدہ لینا نہیں ہے, وہ پوچھ کر مغفرت کے پروانے دے رہا ہے. اللہ ملک کے حالات, ساری دنیا کے حالات, لوگوں کے دیکھو یہ فلاں آیا فلاں پارٹی آئی, اس کے بعد کی کوئی مجال نہیں ہے. اللہ ہماری مدد پر آ جائے, اللہ ہماری نصرت پر آ جائے. ایک لنگڑے مچھر سے تڑپا کر, ایک لنگڑے مچھر سے اس کے سر پر جوتیاں برسا کر اللہ اسے موت کی جہنم کی وادی میں ڈھکیلے گا. لیکن ان تنصروا اللہ ینصرکم, اس دن آپ سحری کریں 5:15 بجے, اپنی سحری کو ختم کر لے, اور پھر اس کے بعد چارشمے کے دن کا روزہ رکھے, اور افطاری وہی اذان کے وقت. اللہ تبارک تعالیٰ بعض روایتوں میں آتا ہے
کہ نامہ اعمال اللہ تبارک تعالیٰ 1 سال کی تقدیر رینیول کر کر فرشتوں کے حوالے کرتے ہیں. اس میں ہماری عزت، ذلت، فقر و فاقہ، تنگدستی، جو کچھ بھی ہو، اللہ تقدیر کے پابند نہیں ہیں. ہم اللہ کی تقدیر کے اور رسول کے پابند ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنے، بات کرنے جا رہے تھے. ایک بنی اسرائیل ملا، بڑی تنگدستی کی زندگی گزار رہا تھا. کہا اللہ سے بات ہوتی؟ ہاں ہوتی ہے. ہماری ایک ریکویسٹ، ایک اپلیکیشن، ایک درخواست نامہ پہنچا دیجیے. کہا کہ دیجیے. تو اس میں یہ تھا کہ میری زندگی میں جتنا کھانا مل رہا ہے ایک وقت دے دیں، 4 دن کا کھا کر بچت میں فقر و فاقے میں مر کو چلا جا تو زندگی بھر بھوکا ہی رہا، پیاسا ہی رہا. اللہ نے اپلیکیشن کو منظور کر لیا اور دے بھی دیا. اس کے کئی سال بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا وہ آرام سے ہٹا کٹا پھر رہا ہے. اللہ کو تو ڈائریکٹ بات کر دیتے، STD کوئی کوڈ نہیں لگتا تھا. دوسرے انبیاء فرشتوں کے ذریعے سے، خواب کے ذریعے سے، زنجیر کی کھنکھناہٹ کے ذریعے سے اور حجاب کے ذریعے سے بات کرتے تھے. موسیٰ علیہ السلام ڈائریکٹ، اللہ کیا ماجرا، کھانا نہیں ختم ہوا؟ کھانا ختم ہو گیا. اس نے یہ کیا تھا کہ جو کھانا میں نے دیا اسے لنگر کھانا بنا دیا، مہمان کھانا بنا دیا. اس صدقے کے طفیل میں نے اس کو زندگی میں برکت دے دی. تو اللہ نے ہمیں برا بھی لکھا ہوگا، رونے کی وجہ سے، صدقہ کرنے کی وجہ سے اور اللہ کے راستے میں لٹانے کی وجہ سے اللہ تقدیر بدل لے گا. اور اللہ کو معلوم ہے یہ ڈپلیکیٹ روزہ رکھا ہوا ہے. اللہ کو معلوم ہے کہ یہ 1 نمبر کا شرابی، کبابی، حرامی، سودخور ہے اور یہ حسن بصری شب برات کے اندر بنا ہوا ہے. اللہ کہتے ہیں فَإِن تَبْكُوا فَتَبَاكُوا، رونا نہ یہ رونے کی صورت بناؤ. تو بہت بہترین آفر ہے. کیا پتا آپ کہیں گے رمضان کا آفر، شادی کا دلہے کے منڈپ پہ بیٹھنے والا جلوے کو نہیں بیٹھ رہا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک سلام کے بعد دوسرا سلام نہیں، پتہ نہیں کتنے لوگوں کے جنازے اٹھ جائیں گے. اس لیے خاص طور سے سنت کے مطابق شب برات اپنے گھروں کے اندر بنائیں اور روزہ رکھیں. نوجوانوں کو، بچوں کو آوارہ گردی کے لیے نہ بھیجیں. اور ایک مرتبہ زندگی میں کبھی چلے گئے ہو قبرستان، بار بار جانے کی کوشش نہ کریں. اور میں نے بتایا اللہ کے نام پر صدقہ کرنا، خیرات کرنا آج اللہ کے عذاب سے بچنے کا واحد ذریعہ ہے. سب برات میں خاص طور سے توبہ اللہ کر لے، اپنی زندگی سنوار لے. ہمارے ماؤں کے پیٹ میں اللہ نے ہماری روزی کو لکھ دیا ہے. پوری دنیا کی طاقت ایک راگی کا دانہ، رائی کا دانہ کم بھی نہیں کر سکتی، بڑھا بھی نہیں سکتی. آؤ میں ICU کے اندر اور میں آپ کو بڑی ہاسپٹلوں کے اندر جسے وینٹیلیٹر لگا رکھا ہوا ہے، زمزم چمچ میں ڈال کر عورت اپنے برف کو منہ میں ڈالتی ہے. اللہ کہتے ہیں میری عزت و جلالت کی قسم، دانے پانی پر نام ختم ہو گیا ہے. اے زمزم تو حلق کے نیچے نہیں اتر سکتا. بیوی کے ہاتھ میں چمچ رہ جاتا ہے، ملک الموت پنجہ مار کر اس کی روح لے کر نکل جاتا ہے. پتہ نہیں کب روح نکلے گی، کب جان نکلے گی. الحمدللہ یہ مسجد کے جو ہمارے حافظ مطہر صاحب ہیں، بڑے متحرک آدمی ہیں، تقریباً 50-100 علماء معذرین کو حج بیت اللہ بھیج چکے ہیں کسی سے تعاون لے کر. اور یہاں اوپر والی منزل زیر تعمیر ہے اور جب تک آپ کا پیسہ اس میں لگے گا رہے گا، سجدے ہوتے رہیں گے، مدرسے کے بچے پڑھتے رہیں گے. والدین کے نام پر، مرحومین کے نام پر آپ صدقہ کریں، خیرات کریں. انشاءاللہ اگلی جمعہ انشاءاللہ الیاس نگر کی نورانی مسجد کے اندر ہوگا 12:45 بجے. ہم نے پچھلی جمعہ سوال رکھا تھا کہ ایک صحابی ایک روٹی کو 30 سال تک کیسے کھا سکتے ہیں. ایک ہے حضرت انس الف نون سین اور ایک ہے ہنش ہے نون شین. یہ صحابی ہیں ہنش، بڑے غریب تھے، بڑے لاچار مجبور تھے اور یہ مدینہ طیبہ کی گلی میں کہیں فٹ پاتھ پر، کہیں مسجد کے پاس بیٹھ جایا کرتے. لوگ ان کو روٹی، کھجور، سالن جو ہوتا دے دیا کرتے. ایک دن 48 گھنٹے ہو گئے، کل بھی نہیں ملا، آج بھی نہیں ملا. اب دربار تھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا. آ کر رونے لگے، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں 48 گھنٹے کا بھوکا ہوں، کھانا پینا ختم ہو گیا ہے. کہا کہ یہ کیا رکھے ہو جھولے میں؟ سوکھی روٹی ہے، ایمرجنسی میں مرنے کے وقت کھا کر میں جان بچاؤں اسی لیے رکھا ہو. آپ نے اپنا لعاب مبارک تھوک کو اس پر لگایا. کہا ان صحابی ذرا دیہاتی ٹائپ کے تھے، اے اللہ کے نبی بچی ہوئی ایک روٹی تھی، اس کو بھی آپ نے ایسے کر دیا. آپ کھا کر تو دیکھو صحیح. حضرت ہنش نے جب کھایا تو کہنے لگے کہ جنت کے مزے اس میں مل رہے ہیں.
من و سلوا کا ٹیسٹ آ گیا، اور فرمایا انش جب تک اللہ پر توکل رہے گا اور مجھ سے محبت رہے گی، یہ روٹی آپ لگاتار کھاتے رہیں گے۔ اس کے بعد 30 سال کے بعد انتقال ہوا، 30 سال تک وہی روٹی کھاتے رہے۔ دنیا کے کارخانوں میں، بلڈنگوں میں، روپے میں، ڈالر میں، دینار میں، درہم میں، ریال میں، میں برکت اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر ہے۔ حضرت بابا فرید الدین گن شکر رحمۃ اللہ علیہ ایک مشہور بزرگ گزرے ہیں، وہ جنگل کے راستے کہیں سفر کر رہے تھے، ان کو پیاس لگی، ایک کنویں کے پاس گئے تو جو پانی اوپر تھا وہ نیچے چلا گیا۔ ایک ہرن تھی، وہ پیاسی ہوئی، وہ کنویں کے پاس آئی تو نیچے کا پانی اوپر آ گیا، وہ سیراب ہو کر جانے لگی۔ حضرت بابا فرید الدین گن شکر رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ اس کی وجہ سے پانی اوپر آ گیا ہے، چلو یہ پانی پی لیں۔ جب گئے ہاتھ ڈالنا چاہا، پانی نیچے آ گیا۔ وہ اللہ کے ولی ہیں، ان کے لیے پانی نیچے ہو گیا، وہ جنگل کا جانور ہے، اس کے لیے پانی اوپر آ گیا۔ کیوں، کیسے؟ انشاءاللہ اس جواب کے ساتھ اگلی جمعہ حاضر خدمت ہوں گے۔ یہاں قدوس صاحب عیدگاہ کے اندر 4 اور 5 مارچ بروز ہفتہ اتوار سالانہ تبلیغی اجتماع ہے، اس کا اعلان کیا جا رہا ہے۔ جو اس سے متفق ہیں حضرات وہاں جا کر شریک ہوں، اور طلحہ ٹور اینڈ ٹریول کی جانب سے فری پاسپورٹ بنایا جا رہا ہے، وہاں ان سے رجوع ہوں۔ اللہ تبارک تعالیٰ فتنوں سے ہماری حفاظت فرمائے، اور خاص طور سے صدقہ آپ نے دیکھا کہ تقدیر کو بدل دیتا ہے، خاص طور سے شب برات سے پہلے صدقہ کرے، خیرات کرے، اور چہارشنبے کے دن کا روزہ رکھے، عبادت کرے۔ حالات اچھے نہیں ہیں، آج نہیں کل قیامت میں آپ مل کر کہو گے مولانا آپ نے سب صحیح کہا تھا۔ نئی ملاد کے بیانات کے اندر ہم نے جو چیزیں کہی آج لوگ کہہ رہے ہیں کہ وہ چیزیں آنکھوں سے دکھائی دے رہے ہیں، اسے بھی دیکھ لو گے۔ اللہ فتنوں سے حفاظت فرمائے، ایمان پر قائم اور دائم نصیب فرمائے، اور ایمان کی حالت میں سجدے کی شہادت کی وہ نصیب فرمائے۔ آمین واخر دعوانا الحمدللہ۔